بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے برسوں میں کھل نہیں پایا، یہ غلامی ہے یا ہے آزادی۔ ایف ایس سی سال اول فیڈرل بورڈ اردو کے نصاب میں شامل احسان دانش کی نظم آزادی۔ آج ہم آزادی پہ بات کریں گے۔ احسان دانش جرأت کا نام ہے، عزم و استقلال کا نام ہے۔ غربت کی لکیر سے نیچے پیدا ہوا اور اپنی دنیا آپ پیدا کی۔ مٹی کو ہاتھ لگایا تو سونا بنا دیا۔ پنجاب یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے اینٹ اور گارا ڈھوئے تو وہیں ممتحن بنا۔ کتابوں کی دکان پہ کام کیا تو مکتبہ دانش بنا ڈالا۔ شعر کہے تو نصابوں میں شامل ہو گیا۔ آپ بیتی لکھی تو صفحے اول کے خود نوشت نگاروں میں شامل ہو گیا۔ کلام کیا تو ریاست پاکستان سے ستارہ امتیاز پایا۔ اپنی اصل نہیں بھولا، شاعر مزدور کہلایا اور مزدوروں کے دکھ درد کی ترجمانی کی۔ آزادی جو نظم نصاب میں شامل ہے، نظم کافی طویل ہے۔ فصل سلاسل احسان دانش کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ یہاں پہ کچھ اشعار اس کے نکال دیے گئے ہیں اور کچھ اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ 4 ایسے نکات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ شعروں کی ترتیب میں نے تبدیل کی ہوئی ہے، اسی ترتیب سے میں بات کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا اشعار۔ پہلے تمہید ہے، پھر آزادی کیا ہے، پھر اس نے مسلمانوں کا تصور آزادی بتایا اور آخر میں پاکستان بننے کے بعد، تقسیم ہند کے بعد جو المیہ پیش آیا، جو آزادی کا تصور یہاں رہا، اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ عبادت ہے سراپا، جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ عبادت ہے سراپا، سراپا سر تپا یعنی سراسر مکمل کلی طور پر۔ جذبہ تعمیر آزادی، آزادی کی تعمیر کا جذبہ جو ہے وہ سراسر عبادت ہے۔ شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، سرخی اخبار کی جو اصل اور بڑی اور اہم خبر ہوتی ہے، جو پہلے صفحے پہ لگتی ہے، ہیڈ لائن سمجھ لیں۔ کہتا ہے کہ شہادت جو ہے وہ آزادی کی تحریر میں سرخی کی حیثیت رکھتی ہے، ہیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے، سرنامہ ہے، عنوان ہے۔ یہاں پہ داد دیجئے شاعرانہ صناحی کی اور لفظوں کی ترتیب کی۔ تحریر کی نسبت سے بھی سرخی لایا اور شہادت کی نسبت سے بھی سرخی لایا۔ گویا آزادی کی تعمیر، آزادی کی جستجو، آزادی کا جذبہ جو ہے وہ سراسر عبادت ہے، اور آزادی کی تحریر میں شہادت ایک مستقل طور پہ سرخی کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے آپ کو جان دینی پڑتی ہے، اور آزادی سے بڑا اور مقصد انسان کا کیا ہوگا، اس کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے، جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر جو ہے وہ آپ کو آزادی کی دولت ملتی ہے۔ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ تو یہ سہولت جو آتی ہے وہ مشکل کے بعد آتی ہے۔ تو آزاد غلامی کے دھوئیں اڑنے لگے، بہروپیے کانپے، فضاؤں میں جو گونجا نالائے شبگیر آزادی۔ نالا ویسے آوزاری آو فغاں کو کہتی ہیں، نالا یہاں نعرہ بھی ہے، یہاں اس کے معنی جو ہیں وہ نعرہ کے بنتے ہیں۔ جب رات کے وقت آزادی کے نعرے گونجے، جب رات کی آہوزاری آزادی کے نام پہ ہوئی، تو پھر غلامی دھواں بن کے تحلیل ہو گئی، غلامی اڑ گئی، اور جو بہروپیے تھے، یہاں بہروپیے کون ہیں؟ روپ بدلنے والے، جن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ بات تو آزادی کی کر رہے ہیں، دراصل جو غلامی ہے وہ انہی کی بدولت ہے۔ تو ان کی حقیقت جب کھل گئی تو وہ کانپنے لگے کہ اب جو آزادی کے متوالے اٹھے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ جہاں لوگ آزادی کی حمایت میں یا آزادی کے لیے گفتگو نہ کر سکتے ہوں، تقریر نہ کر سکتے ہوں، بات نہ کر سکتے ہوں، شاعر کہتے ہیں کہ ایسی آزادی میری نظروں میں
آزادی کی توہین ہے، آزادی نہیں ہے۔ گویا آزادی کلام کرنا ہے۔ دوسرا شعر ساتھ ملائیں گے تو ایک ساتھ تشریح کرتے ہیں: مجھے ہر نامناسب بات پر تنقید کا حق ہے، میری تقریر سے تعبیر ہے تعمیر آزادی۔ میں ہر نامناسب بات پر تنقید کر سکتا ہوں، اعتراض کر سکتا ہوں۔ جو مجھے گفتگو کی طاقت ہے، جو مجھے گفتگو کی آزادی ہے، اسی سے آزادی کی تعمیر ممکن ہوگی۔ یہاں تعبیر کا مطلب تو خواب کی اصل ہوتا ہے، خواب کی حقیقت یہ نتیجہ ہے، لیکن یہاں مراد وابستہ، یعنی میری تقریر سے آزادی کی تعمیر وابستہ ہے۔ اگر میں بول نہیں سکتا، میں نامناسب بات پر تنقید نہیں کر سکتا، میں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، تو پھر آزادی نہیں ہے۔ آزادی گویا کلام کرنے کا نام ہے، آواز اٹھانے کا نام ہے، اپنے حق کے لیے بولنے کا نام ہے، غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جو ہے آزادی ہے۔ اگر کوئی بولنے پر پابندی لگاتا ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ آزادی نہیں ہے۔ جب بات کرنے کی آزادی ملتی ہے تو پھر ہر طرح کی آزادی آپ کو مل ہی جاتی ہے۔ قرآن کے تناظر میں آزادی کی بات کی گئی ہے۔ اشعار دیکھیے: جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ اسے جو کچھ کہنا تھا اس نے قرآن کے پردے میں کہہ دیا، یعنی خدا نے قرآن میں بتا دیا۔ اب زمانے والے قیامت تک آزادی کی وضاحت کرتے رہیں کہ آزادی کیا ہے، تفسیر، وضاحت، حشر، قیامت۔ تو اگلے اشعار پڑھتے ہیں، ساتھ ہی پھر بتاتے ہیں کہ قرآن کا تصور کیا ہے، مسلمانوں کا تصور جو ہے آزادی کا کیا ہے۔ مجاہد کوہ دریا کی حدوں میں رہ نہیں سکتے، ہماری جنگ ہوگی جنگ عالمگیر آزادی۔ عالمگیر تمام جہان میں پھیلی ہوئی، کوہ دریا، پہاڑ اور دریا۔ مجاہد جو ہیں وہ دریاؤں اور پہاڑوں میں پابند نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اب اٹھیں گے آزادی کے لیے تو ہم پورے جہان میں پھیل جائیں گے۔ رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط سرحد خط تقدیر آزادی۔ اقصائے عالم جہاں کے کناروں تک، پوری دنیا میں دین فطرت مراد اسلام، اسلام پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ اور یہ نیچے والا مصرع جو ہے دوسرا، یہ کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے، یہ نامکمل ہے اور بے وزن ہے، جبکہ اصل یہی مصرع ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ فصل سلاسل میں ایسے ہی لکھا ہے: نہیں ہے یہ خط سرحد خط تقدیر آزادی۔ یعنی آزادی کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ملک لے کے وہاں بیٹھ جائیں، بلکہ احسان دانش یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، یہ دین فطرت ہے، اس نے پورے جہان میں پھیل کے رہنا ہے۔ اور یہ آزادی کا تصور کوہ دریا کا پابند نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا پیغام اور ہماری جنگ عالمگیر آزادی کی جنگ ہے۔ ہم صرف ایک بندے کی، ایک خطے کی، ایک قوم کی آزادی کی بات نہیں کر رہے، ہم کل انسانیت کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان بن گیا، آزادی انہیں لے لی، ہندوستان تقسیم ہو گیا، تو یہاں آ کے کیا حالت ہوئی؟ لہو برسا، بہے آنسو، لٹے رہرو، کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ لہو خون، رہرو مسافر لٹ گئے، رشتے کٹ گئے، آنسو بہے، خون برسا، مگر اب بھی آزادی نہیں ملی۔ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ شبستان خوابگاہ، آرام گاہ۔ کہتے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ جو ہمارے خون سے آزادی کی تصویر کھینچی تھی وہ غلامی کی آرام گاہوں میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی جو ہم آزادی کی جنگ لڑ کر آئے ہیں، خون بہا کر آئے ہیں، مسافر لٹا کر آئے ہیں، رشتے کٹا کر آئے ہیں، آنسو بہا کر آئے ہیں، وہ جو ساری خون دے کر جو تصویر بنائی گئی تھی وہ اب تک غلامی کے شبستانوں میں ہے۔ یعنی ہمیں آزادی حقیقی معنوں میں ملی نہیں۔ غلام ابن غلام اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں، ہوئی ہے جب ہمارے نام پر تعمیر آزادی۔ غلام ابن غلام، غلام اور غلاموں کی اولاد، یہ اپنی وراثت یعنی اپنی جاگیر یعنی باپ دادا کی چھوڑی ہوئی دولت سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے نام پر ہمارے خون سے جو آزادی حاصل ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں ملی۔
ساتھ ہی آخری شعر پڑھ کے میں پھر چاروں اشعار کی ایک ساتھ تشریح کی۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ تنویر روشنی۔ کہتا ہے محفل میں تڑپ کر پروانے آ تو گئے ہیں، ملک حاصل تو کر لیا ہے، آزادی کے جذبے اور ولولے کے تحت اس طرف آ گئے ہیں، ہندوستان کو تقسیم تو کر دیا، پاکستان تو بنا دیا، لیکن ان اندھیروں میں روشنی کی کوئی کرن نہیں پھوٹی۔ یہاں شاعر نے پاکستان بننے کے بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے کہ جب پاکستان بن گیا لوگوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، خطہ تقسیم ہوا تھا، رشتے رہ گئے تھے، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا۔ ویسی ہی پابندی ہے، ویسے بولنے پہ پابندی ہے، معاشی وسائل کے حوالے سے کچھ بہتری نہیں آئی، سیاسی استحکام نہیں آ سکا، عام انسان کو اس کے حقوق نہیں مل سکے، حقوق تو دور کی بات ہے، یہاں زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے، سانس لینا مشکل ہے، جو فرحات بلکہ یہاں جو پانی آ رہے ہیں اور جو فضا جس میں سانس لے رہے ہیں ان میں زہر بول دیا گیا ہے۔ تو یہ شاعر کا مقدمہ تھا کہ آزادی سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ خون دے کر، آپ شہادت پا کر آزادی لیتے ہیں اور ملک پاتے ہیں، تو پھر بھی اگر آپ کو آزادی نہ ملے اور ایک طبقہ اس پہ قابض ہو کر بیٹھ جائے، آپ کو دوبارہ سے آزادی کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ آزادی آپ کا حق ہے، کلام کرنا آپ کا حق ہے، اپنے حقوق مانگنا آپ کا حق ہے۔